اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 156۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفرو، کفر کیا، وقالو، اور جو کہتے تھے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا، جب، ضربو، وہ سفر کرتے، فی، میں، الارض، کسی علاقہ، او، یا، کانو، ہوتے تھے، غزن، جہاد کرنے والے، لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ، ماتو، مرتے، وما، اور نہ، قتلو، مارے جاتے، لیجعل، تاکہ بنائے، اللہ، اللہ، ذالک، اسے، حسرتن، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین منافقین اور مخالفین کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ بہت سے مخالفین اسلام کے غزوہ احد کے بعد سرگرم ہو گئے اور اسلام کی مخالفت انہوں نے ٹھان لی۔ بڑے زور و شور کے ساتھ وہ اسلام کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا اور الجھانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر بعض منافقین جو کہ بظاہر مسلمان تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم سے مشورہ تو کیا گیا لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے مشورہ دیا تھا نا کہ یہ غزوہ جو ہے ہمیں احد کے میدان کے اندر آ کر نہیں کرنا چاہیے تھا، احد کے میدان کے اندر آ کر ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر کافروں کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا۔ اب دیکھ لو انجام کیا ہوا۔ یہ اعتراضات پچھلی آیتوں کے اندر بھی بیان ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے انتہائی اطمینان بخش اور تسلی بخش جوابات عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک اسی ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ پاک مخاطب اہل ایمان کو کر رہا ہے، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب یہاں اس سے مراد منافقین ہیں۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، اور وہ کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر کرتے کسی علاقہ میں، او کانوا غزن، یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے۔ دیکھیے گا اب آگے ان کا اعتراض آ رہا ہے۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، مدینہ کے اندر موجود ہوتے، وہ آج زندہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو عقیدہ عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، سبب مقرر ہے، موت جہاں آنی ہے وہاں آنی ہے، تدبیر کا انسان کو حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کے اوپر تدبیر غالب نہیں آ سکتی، ہوتا وہی ہے جو تقدیر الہی میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو جہاد میں گیا ہے وہ جہاد میں جانے کی وجہ سے مر گیا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاد سے ایک شخص زندہ سلامت واپس آ جائے، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا شخص، حالت امن میں بیٹھا ہوا شخص موت کے منہ میں چلا جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ
میدان جہاد کے اندر گیا اس لیے مر گیا، تو جو بستر مرض پر مر رہا ہے اس کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ وہ تو میدان جہاد میں گیا ہی نہیں، موت تو اسے بھی آ گئی۔ لہذا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ عقیدہ منافقوں کا تو ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ کافروں کا تو ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو یہ بات اپنے دل و جان کے اندر راسخ کرنی چاہیے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا، تم ان کی سازشوں میں نہ آ جانا، تم ان کی عداوتوں میں نہ آ جانا، تم ان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، بلکہ اس عقیدے کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم اور دائم رہنا۔ اگر تم اس عقیدے کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم اور دائم رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں بنائے، ان کے دلوں کے اندر یہ خیال حسرت بن جائے۔ یہ جو ان کا خیال ہے کہ تم ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے، تم گھروں میں رہتے تو تم نہ مرتے، ان کا یہ خیال حسرت بن کے رہ جائے۔ اور یہ ان کا خیال حسرت بنا کیونکہ منافقین آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو روکتے تھے کہ تم جہاد کے اندر نہ جاؤ، تم جہاد میں جاؤ گے مارے جاؤ گے۔ لیکن ایسا ہمیشہ ہوا، منافقین مسلمانوں کو ڈراتے کہ دیکھو اگر تم جہاد میں جاؤ گے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیگم کا سہاگ اجڑ جائے گا، ماں کی دنیا تاریک ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان اس عقیدے کے ساتھ قائم رہتے، اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہتے، اور یہ منظر دنیا نے کئی بار دیکھا کہ باپ شہید ہو چکا ہے اور بیٹا کفن باندھے میدان جہاد کا رخ کر رہا ہے، بھائی سر کٹا چکا ہے اور دوسرا بھائی خون شہادت سے سرخرو ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے، ماں اپنے ایک شہید بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے۔ ان منافقین کے لیے اس سے زیادہ حسرت آمیز اور الم انگیز کیا چیز ہو سکتی ہے؟ منافقین تو پھر اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے، شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے کہ ہم نے انہیں روکا لیکن یہ ہمارے بہکاوے میں آئے ہی نہیں۔ اہل ایمان کو اللہ پاک نے یہ نصیحت فرما دی، یہ ہدایت فرما دی کہ ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کے ہر فریب کو نظر انداز کر دینا، ہر فریب کو جھٹلا دینا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ محض اسلام کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک اسی عقیدے کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتا ہے، واللہ یحیی و یمیت، در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ زندگی اور موت یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 157، والا ان، اور اگر قتل تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او مت یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بخشش، ورحمت، اور رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک اسی مضمون کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو یہ ضروری نہیں کہ جو گھر پر رہے گا وہ مرے گا نہیں، اور جو جہاد کے لیے جائے گا وہ ضرور مرے گا۔ اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ سودا تو بڑا سود مند ہے، یہ تو بڑا نفع بخش سودا ہے۔ اس حیات فانی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میسر آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہی تو بہت بڑی نعمت ہے، سعادت عظمی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور واقعی اگر تم قتل کر دیے جاؤ، والا ان قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر واقعی تم قتل کر دیے جاؤ راہ خدا میں، او متم، یا مر جاؤ،
اللہ کی راہ میں تم قتل ہو جاؤ یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ آتی ہے موت، اللہ پاک فرماتا ہے آ جائے موت، اللہ پاک فرماتا ہے اے اہل ایمان تم تو اس عقیدے کو مضبوط کرو، اس عقیدے کو تم اور اپنے اندر راسخ کرو، پختگی دو اس عقیدے کو، جم جاؤ اس عقیدے کے ساتھ، جڑ جاؤ اس عقیدے کے ساتھ کہ موت آتی ہے تو آئے، وہ تو شہادت کی موت ہے، وہ تو راہ حق میں موت ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو موت ہے راہ خدا کی موت اور یہ شہادت کی موت، یہ تو اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بھئی اگر زندگی کو بچا کے رکھنا ہے اور زندگی کو ہی طول دینا ہے اور یہی خواہش رکھنی ہے کہ ہم یہاں ہزاروں سال جئیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہزاروں سال جینے سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو راہ حق میں موت آ جائے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر روز ازل سے شہادت کی موت لکھ دی ہے تو شہادت کی موت آ کے رہے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے شہادت کی موت آتی ہے تو اس موت کو گلے لگاؤ، آگے بڑھ کے اس موت کا استقبال کرو۔ یہ موت تو عزیز ہے، یہ موت تو پسندیدہ ہے، یہ موت تو مطلوب ہے۔ بندہ مومن کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، راہ حق میں موت آئے۔ ایک نہ ایک دن جان تو ویسے بھی دینی ہے، اور اگر راہ حق میں جان دے دی جائے تو اس سے بڑی اور سعادت اور اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس شہید کو اللہ تعالیٰ کا دیدار، بے پردہ دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنتی جنت میں جا کے بھی خواہش کریں گے اے باری تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر زندگی عطا فرما، ہم پھر اس زندگی کے اندر میدان جہاد کے اندر جائیں اور دوبارہ شہادت کا جام نوش کریں اور تیرے دیدار کی لذت کو حاصل کریں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کو سنیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 158، والا ام مت تم، اور اگر تم مر گئے، او قتل تم، یا تم قتل کر دیے گئے یا تم مار دیے گئے، تم مر گئے یا تم مارے گئے، والا ام مت تم، اور اگر تم مر گئے، او قتل تم، یا تم مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہ عقیدہ عطا کر رہا ہے بالآخر تمام انسانوں نے جمع تو اللہ کے حضور ہی ہونا ہے، سب انسانوں کو اللہ کے حضور اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ تو جب اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے تو یہ کتنا بہتر ہے کہ موت اللہ کی راہ میں نصیب ہو جائے تاکہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا اور اللہ کے حضور پیش ہونا آسان ہو جائے۔ جس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی اس کے لیے اللہ کے روبرو پیش ہونا بڑا آسان ہوگا، وہ سرخرو ہوگا، وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ شہرگ سے بھی قریب ہے، اللہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ ہم غافل لوگ، ہم گناہگار لوگ، ہم سیاہکار لوگ، ہم بد اعمال لوگ، ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تو آج بھی ہمارے قریب ہے، لیکن جب دن قیامت کا آئے گا اللہ پاک فرماتا ہے تم سب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کتنا عمدہ ہوگا، احسن ہوگا، یہ کتنا اچھا ہوگا کہ آج ہی انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اور اگر وہ آج ہی اللہ کے قریب ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے روبرو پیش ہونا بڑا آسان ہوگا، اس کے لیے فرحت کا سامان ہوگا، خوشی کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، شہادت کی امنگ عطا فرمائے، اور پھر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی آیت نمبر 158 پر۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159
9 کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکام کو، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه